صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن वसय्यिदना हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तक़सीम फ़रमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس خیرات کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم دو روحانی شخصیات کے حوالے سے اپنا پروگرام کریں گے۔ پہلے حصے میں حضرت خواجہ عبدالرحمن ججا عباسیاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ قادری، چشتی اور سہروردی سلاسل سے انہوں نے فیض پایا تھا، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ لاہور کی بہت عظیم روحانی شخصیت حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج ہمارے اسکالر جو ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو جو ہے میرے اس پینل میں ڈاکٹر شبیر احمد جامی ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، اور ان کے ساتھ سید ارشاد احمد عارف صاحب، آپ گروپ ایڈیٹر ہیں ہمارے روزنامہ 92 کے، ملک کے صفحے اول کے صحافی حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور شاہ صاحب نے بے شمار مضامین تو لکھتے ہیں، کتاب بھی لکھی شاہ صاحب نے۔ اور ملتان اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے جی ڈاکٹر فرت حسین بخاری صاحب اچ شریف سے، جن کا تعلق ہے، میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا تصوف کا بھی بڑا وسیع مطالعہ ہے۔ ماضی قریب کی عظیم شخصیت جن کے 3 چشموں سے فیضیاب ہوئے، قادری، چشتی، سہروردی، تینوں سلاسل، اور حضرت امام الاولیاء امام حسن بصری رحمہ اللہ کے خانوادہ ہیں، اس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ عظیم عاشق رسول تھے، ساری زندگی انہوں نے رحیم یار خان کا جو ججا عباسیاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے خانپور تحصیل کا، اس میں بیٹھ کر جس طرح انہوں نے تصوف کے جام جو تھے وہ لوگوں کو پلائے، اور قرآن و سنت کی تعلیم جس طرح لوگوں میں انہوں نے پھیلائی، وہاں پہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ ان کا خاص ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ تو کسی بادشاہ، کسی بڑے عہدیدار کے در پہ چل کے نہیں گئے، بلکہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آج ان کے بارے میں زیادہ گفتگو تو ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فرت حسین بخاری اور سید ارشاد عارف صاحب سے ہی زیادہ گفتگو ہم اس حوالے سے سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید ارشاد احمد عارف صاحب سے۔ جی آپ کا تعلق تو اسی علاقہ سے ہے، رحیم یار خان سے ہے نا ابھی بنیادی طور پر؟ میرا راجن پور سے ہے، لیکن میں نے خانپور میں تعلیم حاصل، ضلع اب الگ ہو گیا ہے الگ لیکن علاقہ تقریباً وہی بنتا ہے۔ جی کچھ ان کے بارے میں دیکھیں جی، یہ جو خطہ ہے خانپور، چاچنا شریف، بہاولپور، خواجہ غلام فرید کا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اچھا وہ سیرانی صاحب جو بہاولپور کے، یہ احمد پور شرکیہ کے ساتھ ان کا بھی مزار مبارک ہے۔ یہ بہاولپور جو ہے حضرت جو خواجہ غلام فرید صاحب کے خاندان کے، بلکہ بہت سارے جو جنوبی پنجاب کے صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کے جو مہار شریف ہے وہ وہاں سے بیعت ہیں۔ تو اس علاقے میں بہت سارے بزرگان ہیں، سید مغفور قادری صاحب ہو گئے، تو عبدالرحمن ججوی صاحب بھی اس دور کے، یہ بعد کے دور کے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے دور کے ہیں۔ ان کے غالباً دادا کو ان سے خلافت بھی ملی ان سے ادھر بھی سلسلہ ہے ان کا۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تصوف، روحانیت کا ہر دور میں ایک دورہ رہا، جہاں علم کی، یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ لاہور آ کے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص جو متمول ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں، اس کے گھر میں کتاب نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے لاہور میں آ کے سوچا۔ اس علاقے میں آپ کو ایک اسکول ٹیچر بھی اگر ملے گا تو اس کے گھر میں بھی 10-20 کتابیں موجود ہوں گی، اس نے لائبریری ضرور بنائی ہوئی ہوگی۔ علم کا شوق، علم کا ایک شوق ہے، اور پورے بہاولپور میں یہ تھا۔
تو اس دور میں جن لوگوں کا ذرا سا بھی ذہن اس طرف گیا تو پھر اس نے ظاہر تعلیم بھی حاصل کیا. اب یہ دور وہ ہے عبد الرحمن ججوی صاحب کا جب سراج الفقہ مولانا سراج احمد صاحب مکھن بیلا کے جو بزرگ تھے، عالم دین تھے، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے انہوں نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا تھا، تعلیم حاصل کی تھی. وہ وہاں خانپور میں پڑھاتے تھے اور میراث میں، علم میراث میں ان کا اور تفقہ میں وہ ان کا عالم یہ تھا کہ کراچی سے، لاہور سے، بسا اوقات ہندوستان سے لوگ آتے تھے وہاں 6 مہینے سال صرف علم میراث ان سے پڑھتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں جو شخص ججاں عباسیاں جیسی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، معمولی سا قصبہ ہے، یعنی آج تک وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی نہیں بن سکا، تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیض اس سے لوگ حاصل کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی میں کتنی کشش ہوگی اور کس قدر اس نے ریاضت کی ہوگی، لا ریب کن کن بزرگوں سے فیض پایا ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ ایک دور بھی ایسا تھا اور پھر ایک خاندان بھی ایسا تھا ان کا، ایک تعلق امام حسن بصری کا خاندان. سبحان اللہ. تو اس بنیاد پر وہاں اس علاقے میں انہوں نے فیض پہنچایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، کیونکہ منبع فیض تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بخاری صاحب، جس طرح سید ارشاد عارف صاحب کا بھی تقریباً وہی علاقہ بنتا ہے، آپ کا بھی وہی علاقہ ہے، وہ فطرت کے مقاصد کی، اقبال نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قبلہ غاز صاحب، حضرت خواجہ عبد الرحمن بصری ثم ججوی، آپ مشرباً چشتی، نظامی اور فریدی تھے، اور نسباً جو ہے آپ حضرت خواجہ حسن بصری کی اولاد سے تھے. آپ کے دادا حضرت خواجہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بیعت کی حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ الاقدس سے، اور ان سے ہی خلافت پائی. آپ کی اور حضرات کوٹ مٹھن شریف سے بیعت بھی تھی، اور آپ اس خاندان کی ان سے رشتہ داری بھی تھی. حضرت خواجہ فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سجادہ نشین تھے، وہ آپ کے بہنوئی تھے، اور حضرت خواجہ فیض فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سگے بھانجا تھے. اچھا، یہ تو حضرت خواجہ عبد الرحمن آپ کے والد حضرت عبداللہ عینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ نے حضرت خواجہ عبد الرحمن نے جو بیعت کی تھی وہ اپنے دادا حضرت خواجہ احمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت تھے، اور آپ نے ان سے سلوک حاصل کیا تھا. آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپنے میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک. اور آپ کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو پر نور چہرہ تھا، سفید گھنی داڑھی تھی، اندھیرے میں بھی بیٹھتے تو ایسے چمکتے کہ جیسے نور چمک رہا ہے. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات تھے، جو بھی کہتے وہ پورا ہو جاتا تھا فوراً. اور جو شخص آپ کے پاس آتا آپ اس کو اس کے نام سے پکارتے، اور اس کے بیان کرنے سے پہلے
اس کا مطلب بیان کر کے اس کو دعا دیتے تھے اور اس کی بات پوری ہو جاتی تھی۔ واہ، آپ کی شخصیت میں کم خوردن، کم گفتن اور کم خفتن، ان صفات سے آپ متصف تھے۔ چار نوالے سے اوپر آپ نہیں کھاتے تھے، واہ، اور آپ کی پلیٹ میں جو سالن ہوتا تھا وہ آپ ساتھ والے کی پلیٹ میں ڈال دیتے تھے، اور جو اس پلیٹ میں بچا ہوا تھا اس سے یہ چار نوالے آپ تناول فرماتے تھے۔ انتہائی شفیق تھے، کسی کو آج تک جھڑکا نہیں، خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا سراج الدین صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اور آپ کی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ تو آپ کے ایک جو خاص مرید تھے انہوں نے بعد میں پوچھا کہ حضور آپ نے کان میں کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے کان میں کیا کہنا تھا، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ پہنچنا تو وہاں پر صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور وہاں پر دنیا کی کوئی بات نہ کرنا، اور جو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا یعنی وہاں جا کر وہاں جا کر استغفار کرنا، یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ اور ایک کام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اگر قبول فرما لیا تو پھر حضور تمہارے لیے اگر استغفار مانگ رہیں گے تو پھر دو چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ نے کرنی ہے کہ وہ تواب بھی اس وقت تمہیں ملے گا اور رحیم بھی اس وقت تمہیں ملے گا۔ تو بیٹا وہاں پر جا کر صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور رونا، اور دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر تمہیں دنیا کی کوئی ایسی حاجت پڑے تو پھر تم چلے جانا حضرت سیدنا حمزہ کی مزار شریف پہ، اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ حضور مجھے یہ کام پڑا ہے، اور پھر حضور کی خدمت میں آ کے یہ عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت آپ کے ام محترم حضرت سیدنا حمزہ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ تو ایک رات کو آپ سوئے تو صبح آپ کا خادم جو اندر کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ آپ کے تکیے پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا حضور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے یہ درود شریف سکھایا، تو میرے پاس کاغذ تھا نہیں، تو میں نے اسی وقت اس تکیے پہ لکھ لیا۔ تو آپ یہ درود شریف جو ہے خود بھی پڑھتے تھے اور سب لوگوں کو تعلیم کرتے تھے کہ اللہم صلی صلاۃً کاملۃً وسلم سلاما تاما علی محبوبنا محمد بعدد صفات حسنہ وجمالہ وسلم۔ تو یہ آپ کا درود شریف جو ہے آپ کے مزار شریف پہ بھی تحریر ہے اور آپ کے مریدوں میں یہ جو ہے یہ ان کے ورد میں ہوتا ہے۔ تو آپ نفی اسبات کا اور درود شریف کا جو ہے تعلیم آپ بہت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی شاہ صاحب سے میں ذرا سید ارشاد عارف سے، سید صاحب یہ تو انہی کے شاگرد ہیں پھر جن کا ابھی آپ سراج الفقہا مولانا سراج احمد انہی سے فیض لیا۔ اچھا یہ کہ استاد کا اس علاقے میں کوئی عالم دین نہیں ہوگا ایسا جو مولانا سراج الفقہا سے جنہوں نے فیض نہ پایا ہو، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس علاقے کے سب سے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صرف وہ ایک مکتب کے استاد نہیں تھے، ایک مکتب فکر کے لوگ ان سے فیض نہیں پاتے تھے، ہر مکتب فکر، ہاں ہر مکتب فکر کے لوگ، کیونکہ ان سے بڑا عالم اس علاقے میں موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اس لیے آپ کو لاہور میں، آپ کو کراچی میں ایسے علماء مل جائیں گے جن کا مکتب فکر وہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ان کے فیض یافتہ ہوں گے، انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے جا کے ان کی صحبت میں گزارا ہوگا۔ اس دور میں وہ تعصب مسل کی بھی نہیں تھا، لوگوں کے عرف اس معاملے میں تھے کہ جہاں سے ملے علم کی بات۔ دیکھیں وہاں تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا گہرا اثر تھا، اثر رسوخ ہے، اور آپ کا اتنا زیادہ وہ ایک ہے کہ وہاں اس طرح کا مسئلہ کی تعصب ہو بھی تو
وہ دب جاتا تھا. دب جاتا ہے. اور ان کا رویہ کیا تھا خواجہ صاحب کا؟ روحی کی وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، پیلو پکیان یا آچنو یا رالیات، پیلو پکیان روحی کی ایک خاص جو ہوا چلتی ہے محبت کی، اس کے بھی اثرات ہیں. ڈیرہ نواب صاحب کی مسجد میں یا احمد پور شرقیہ کیا کی مسجد میں ایک امام صاحب تھے جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ جی وہ تھوڑا سا اولیاء کے حوالے سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. نواب صاحب کو شکایت ہوئی تو نواب صاحب نے کہا کہ یہ تو اس طرح کی چیزیں ایک منافرت پیدا کرے گا تو اس کو فارغ کر دو. مساجد جو تھیں نواب صاحب کے دور میں تمام مساجد کی کفالت حکومت کرتی تھی. ٹھیک، وہاں وہ چندہ وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا ریاست کی طرف سے. ٹھیک، تو ان کو فارغ کر دیا گیا. نواب صاحب ہر مہینہ 1.5 مہینے کے بعد خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوتے چاچنا شریف میں یا کوٹ میٹھن شریف جہاں بھی آپ ہوتے تھے، اور جا کے گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزارتے تھے. اگلے مہینے جب وہ وہاں گئے، نماز عصر کا وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا نام بھی مولوی احمد بخش تھا، وہ جو امام مسجد تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے. تو وہ بھی ملے، سب ملے نواب صاحب کو. جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ صاحب نے مولوی احمد بخش کو آگے کھڑا کر دیا امامت کے لیے. اللہ! تو اب نواب صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے انہوں نے دکھایا ہے، ورنہ حضرت کے ہوتے ہوئے تو دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. جب نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، تو انہوں نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں نے ان کو نکال دیا تھا. تو آپ نے جواب جو دیا وہ کمال. انہوں نے کہا دیکھیں نواب صاحب، اللہ کی صفات اختیار کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا ہے، تو حکمران جو ہوتا ہے زمین پر اللہ کی صفات اس کے پاس ہوں تو پھر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. ٹھیک، وہ تو کسی کا رزق اس بنیاد پر تو بند نہیں کرتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. تو تم نے اس کا رزق بند کر دیا اس کے بچوں کا. انہوں نے کہا حضور میں اچھا، یہ جب ایک شیخ عالم جو ہے پورے اس کی تعلیمات اگر یہ ہوں گی تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسئلے کی تعصب یا تنگ نظری وہ ہو نہیں سکتی. کہ بھئی ایک اتنے بڑے شیخ اور بزرگ کے علاقے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں. تو اس بنیاد پر جو حضرت سراج احمد صاحب تھے ان کا ذکر اب حضرت عبد الرحمن ججوی سے زیادہ شروع ہو گیا ہے. یہ کہ وہ ان کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد ایک جو ہے فطری سی بات ہے کہ اس علاقے میں جو شخص جس نے علم دین حاصل کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ سراج احمد صاحب کا شاگرد نہیں ہوگا تو ان کے شاگرد کا شاگرد ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی جامی صاحب، بزرگان دین اس علاقے میں بھی ہے. اصل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ محبت کی جو ایک چلاتے ہیں نا تلوار، اس سے بچ نہیں کوئی سکتا. غازی سے بنیادی طور پر جس طرح شروع میں آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو فیوزات کے چشمے جاری ہوئے وہ 3 قسم کے تھے. ایک تو آپ کے ہاں سے چشمہ جاری ہوا یتلو علیہم آیات ہی، قرآن مجید کی آیات اور تلاوت. یہ قرہ حضرات نے شعبہ سنبھالا اور یہ قیامت تک چلے گا. دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات سے وَيُزَكِّيهِمْ کا فیض بھی جاری ہوا، اس نے بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَيُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ علماء، انہوں نے بھی چلنا ہے. والحکمہ، دانائی اور گہری بینش، یہ بھی چلنی ہے. ٹھیک. صوفیاء کے کام کو جب ہم ان 4 چشموں کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو تزکیہ نفس اور حکمت، یہ فیض ایسا وہ لے کر آتے ہیں کہ جہاں کام تلاوت آیت سے نہ ہو رہا ہو اور تعلیم قرآن سے نہ ہو رہا ہو، وہاں تزکیہ نفس اور حکمت سے وہ کر لیتے ہیں. اس کو تیار کرتے ہیں کہ پھر وہ قرآنی تعلیمات اس کے سینے میں آئیں. بالکل ٹھیک ہے. لامحالہ اصل تو وہ 7 چشمے تو یہ چاروں ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک. اور سب کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری قدرت کی طرف سے لگائی گئی ہوتی ہے. ٹھیک. علماء کا کام چونکہ درس و تدریس ہوتا ہے، وہ اس پر محنت کرتے ہیں.
اولیاء نے ہمیشہ مصلوں پر بیٹھ کر تزکیہ اور طہارت کے مظاہر پہلے تو خود اپنے باطن میں وارد کیے۔ علماء کو کہنا پڑتا ہے صوفی کا چہرہ زبان حال سے کلام کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر لاہور کو شہروں کا قطب الارشاد فرمایا تھا۔ یہ قطب الارشاد کن ہستیوں کی وجہ سے تھا؟ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ناظرین کرام سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین، حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگان دین۔ شہر لاہور شہر اولیاء ہے، اور سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سید زادہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے، اور کاظمی سید جو ہے وہ تین بھائی وہاں سے آتے ہیں، اور تین بھائی یہاں پر آ کے جس طرح دین حق کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب زنجانی آپ کے بھائی اور یعقوب زنجانی جو آپ کے بھائی تھے، یہ تین بھائی یہاں پہ، اور موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں لاہور میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اور انہی کا زیادہ ہولڈ ہے۔ 3 برس تک وہی کیفیت رہی۔ طائف کا جو سفر تھا، اور اس کے بعد جو شیب ابی طالب کا دور تھا، انہی مشکلات سے یہ تینوں بھائی گزرے، لیکن پھر حوصلہ نہیں ہارے، راہ حق میں تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا یہ 3 برس کے بعد انقلاب آتا ہے کہ لاہور کا رئیس اعظم اس وقت رام چندر ہے، اور یہ حاکم بھی تھا لاہور کے بڑے علاقوں کا۔ اس کو مرض ہو گیا تھا جزام کا، کوڑ کا جس کو کہتے ہیں، تو بہت بڑا اس کا محل تھا، لیکن اس کو گھر کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے گھر والے بھی ڈرتے ہوئے اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے۔ اس کا آج کل تو بڑا تجربہ ہو گیا ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے اسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے فاصلے پہ اپنے خون کے رشتے بھی دور دور رہتے ہیں، دوست احباب بھی دور رہتے ہیں، تو کوئی قریب نہیں اس کے جاتا تھا۔ سارے علاج کر لیے انہوں نے، تو جو اس وقت کے جوتشی تھے انہوں نے بھی حساب لگایا، انہوں نے کہا جی آپ ساری عمر درست نہیں ہو سکتے، آپ کو تندرستی نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر حکیم عاجز آ گئے۔ کسی نے کہا ایک درویش بیٹھا ہوا ہے راوی کے کنارے، اگر آپ اس سے جا کے کوئی دم کروائیں تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ جہاں جب پہنچا تو دور ہی کھڑا ہوا تھا، آپ اپنے حجرے کے اندر تھے، تو اس نے جا کے آپ وہ کورنش بجا لایا جس طرح وہ جھکتے ہیں ہندو، تو آپ نے کہا نہیں آگے آ جاؤ۔ اس نے کہا میں آگے نہیں آتا، میں تو جزام کا مریض ہوں، میرے رشتہ دار بھی دور بھاگتے۔ آپ نے کہا نہیں ہمارے در پہ سب قریب آتے، تم قریب آ جاؤ۔ قریب آ کے بیٹھا، اپنی ساری بپتا بیان کی، تو آپ نے کہا میاں پھر اس کا کچھ آپ کو ادا کرنا پڑے گا حفظانہ۔ اس کا خیال تھا شاید کوئی پیسے ویسے مانگیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پانی پر، اور وہ دم کر کے دے دیا، اور جزام اسی وقت اس کی جو خارش اور تیزی تھی اور جلن تھی وہ زخموں کی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے گھر آیا، واپس آیا تو دوسرے دن بالکل وہ تندرست ہو چکا تھا۔ آپ کے بے شمار کرامات ہیں۔ بلوند کور اندرون شہر کی مہارانی تھی، وہ اولاد کوئی نہیں ہوتی تھی، جائیداد آدھے لاہور کی مالک تھی، جائیداد بہت زیادہ تھی، اور بڑی پریشان ہوئی۔ جوتشیوں نے کہا جی کہ آپ کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ جب بالکل مایوس ہر طرف سے ہو گئی تو اس کے کسی غلام جو تھا، جو خادم تھا اس کا نوکر، اس نے کہا وہاں بڑی دنیا جاتی ہے جس سے راجہ رام چندر کو جو شفا ہوئی تھی،
تو یہ جو ہے مہارانی یہ وہاں پہ پہنچتی ہے بلوند کور اور جا کے اپنی بپتا سناتی ہے. تو آپ نے کہا کچھ دیر خاموش رہے, پھر آپ نے کہا کہ لوح محفوظ پہ بھی تمہارے لیے اولاد بی ہے نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, تقدیر کے فیصلے ہیں, تم چلی جاؤ. اس نے ایک فکرہ کہا, اس نے کہا کہ وہ جوتشیوں کے پاس بھی میں گئی, وہ مندروں میں بھی گئی, میں کاشی, متھرا, ہردوار سارے جو تھے وہاں کے مندر ان میں گئی ہوں, تو پھر تمہارا اور ان کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ تم تو کہتے ہیں کہ اللہ والے ہو, تمہارا ڈائریکٹ ایک رب کو مانتے ہو, وحدہ لا شریک تم کہتے ہو اس کو, اس کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں, تو پھر تمہارا اور ان کا کیا, ہمارے جو بت ہے ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں, پھر ان کا اور تمہارے خدا کا فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے کہا اچھا بی بی جاؤ, پھر بات کل آنا. اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو گئے اور کہا کہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ مایوس چلی جائے گی اور تیری رحمت کی امید کر کے آئی ہے. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دوسرے دن آئی, پانی دم کر کے دیا, اس نے پانی پیا اور پھر وہ امید سے ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بی بی تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ ہمارا بن کے رہے گا, وہ ہمارا بن کے رہے گا. وہ بچہ پھر جب پیدا ہوا 7 سال کی عمر میں ہی اس کو آپ خواب میں آئے, بڑا لمبا تفصیل واقعہ ہے, اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور جب آپ اس کے سامنے آئے تو اس نے اپنے باپ سے کہا یہ بابا جی ہیں جو رات کو مجھے خواب میں آتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں. پھر وہ مسلمان ہوا, آپ نے اس کو بڑی شفقتیں کی. تو یہ انداز تبلیغ ہمارے بزرگوں کا تھا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ان کے میں نے اتنی کرامات پڑھی ہیں مختلف کتابوں سے جو ہیں, یہ ان کا وجود وہی جو سید ارشاد عارف ابھی بات کر رہے تھے, جہاں جا کے اللہ کا ولی بیٹھ جاتا ہے نا, کوئی ایسا انوار اور ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ اس سے پھر جو اس کے درمیان میں آ گیا وہ مقناطیس کے ساتھ یوں چمٹتا ہے جا کے. غازی صاحب بنیادی طور پر جیسے بات چل رہی تھی کہ عمل کی بہت برکت ہے, تقوی کی بڑی برکت ہے. پھر جب روحانی فیض پر یہ فیض ہوتے ہیں تو 3 چیزیں ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. عمل کی بنیاد پر تو سب سے پہلے ولی اپنے آپ کو کامل طہارت کے مقام پر جب لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کامل طہارت پر فیض ہونے والے کو 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ٹھیک, تقوی کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اور نکالنے کی چابی دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہ ہو. ٹھیک. اور آپ حیران ہو کہ ہمارے ہاں تو عام طور پر رزق کا معنی معروف رزق کے معنی لیا جاتا ہے, لیکن محققین کے ہاں یہاں معنی ہے صلاحیت. ٹھیک. اس کو وہ صلاحیت دیتا ہے جہاں لوگوں کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. اس دور میں آ کے لاہور میں اس طرح کا انقلاب بپا کر دے. لیکن یہ ہوتی تو بنیادی طور پر غازی صاحب کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت بنیادی طور پر ایک متقی آدمی کے بندے پر معجزے کا عکس پڑتا ہے. ٹھیک. اور معجزہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ یہ قدرت الہیہ کا عکس ہے. ہوتی تو یہ قدرت الہیہ ہے, لیکن وہ ظہور نبی کے ہاتھوں کرے تو معجزہ ہے, ولی کے ہاتھوں کرے تو کرامت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك
وسلم. خود فرماتے تھے کہ محنت کی عادت، یہ ان کا قول مبارک، محنت کی عادت روز بروز زوال پذیر ہو رہی ہے، کاہل اور بد مست لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج کے حالات ہیں، اور فحاشی اور بے حیائی کو ترقی مل رہی ہے. جی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا اعزاز اور سعادت ہے اور مقام اور مرتبے کا تعین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شیخ حضرت ختلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش سید حجویر کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ لاہور جائیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ حضور وہاں تو میرا حسین زنجانی موجود ہیں میرے بھائی، میری کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں. آپ جب لاہور پہنچتے ہیں تو ایک جنازہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور کافی لوگ جمع ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے. یعنی شیخ محترم نے منتخب کیا حضرت سید حجویر کو میرا حسین زنجانی کی مسند کے لیے، ان کی جگہ لینے کے لیے، جانشینی کے لیے. تو یہ ایک مقام کا تعین ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے صاحب سجادہ، صاحب علم شخصیت تھے. کرامات تو ان کی بے تحاشا ہیں. دو نوجوان تھے، کیونکہ یہ تھا بیسیکلی ہندو ہی تھے، یہاں مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں، ہندو ڈومینیٹڈ ایریا تھا. تو حضرت میرا حسین زنجانی شہر سے باہر اس لیے بھی رہتے تھے کہ شہر تو اس وقت تو چھوٹا سا قصبہ تھا لاہور، مضافات ملتان کا ایک قصبہ تھا، تو وہ باہر رہتے تھے. وہاں چلہ کشی اور مراقبہ بھی ہوتا تھا، لیکن ذرا لوگوں کے شر سے محفوظ بھی رہتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ شخص جو ہے، جس طرح سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ، تو یہ تو ہمارے دھرم کو بہت نقصان پہنچائے گا. نوجوان تھے، خون گرم تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو جا کے قتل کر دیں. وہ بھالا یا چھرا یا خنجر جو کچھ لیا لے کے دونوں پہنچ گئے. تو انہوں نے سوچا کہ بھی نماز مغرب اور عشاء کا جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت کھانے پینے میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے. جا کے وہ بیٹھ گئے. جب نماز مغرب ہوگی لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد یہ دونوں داخل ہوئے کہ اب جائیں اور اکیلے ہیں، جا کے ہم قتل کر دیں گے. دونوں جب اندر داخل ہوئے تو آنکھوں کا نور چلا گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. واپس آئے باہر تو بالکل ٹھیک، آنکھیں بالکل سلامت. انہوں نے کہا وہ پھر ہمارا کوئی وہم تھا، ہمیں خام خواہ محسوس ہوا کہ دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ وہی کچھ ہوا. پھر واپس آئے باہر، پھر دیکھا باہر بالکل آنکھیں ٹھیک ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. جب تیسری بار گئے تو آپ تو عبادت کر رہے تھے، آپ نے اس وقت سلام پھیرا اور دیکھا کہ نوجوان ہیں، آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نوجوانوں کیا بات ہے، کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں کچھ نظر آئے تو ہم آپ سے کچھ عرض کریں. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے تھے. ان کے اندر ایک خوف بھی تھا اور ان کے اندر ایک قبولیت کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بھی تھا کہ بھئی یہ اس شخص کو ہم قتل نہیں کر سکتے، ہم ختم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا جو دھرم ہے یا ہماری جو غلط سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جی بخاری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ. جی قبلہ گاہ حضرت حجت الکاملین زبدۃ العارفین خواجہ خواجگان حضرت سید میرا حسین زنجانی، آپ کے والد حضرت سید علی محمود نے کو آپ کے مرشد حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا جو اب پیدا ہوگا وہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پہ تبلیغ جا کے کرے گا، اس لیے آپ نے ان کا نام حسین رکھا. میرا جو ہے وہ آپ کو آپ کے مرشد نے آپ کو لقب دیا تھا. اور آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جب قافلہ آپ کا یہ چلتا ہے غزنی، ہرات اور آگے پشاور، اور جب لاہور میں پہنچتا ہے، اس وقت جو لاہور کی سنگلاخ جو زمین تھی وہاں پر ہندو دھرم کا عروج تھا. لوگ سورج دیوتا کی اپنا کے پجاری تھے، اور وہ دور تھا جس وقت وہاں پر اسلام کی شمع جلانا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا.
جیسے حضرت اپنا قبلہ سید ارشاد صاحب نے فرمایا کہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن حضرت موسیٰ امر تسری جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 90 سال بعد آپ تشریف لائے تھے جی، اور اس روایت کو جو فوائد الفواد میں ہے اس کو آپ الحاقی کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے جو تبلیغ کا جو کام شروع کیا تو آپ کے جو مبلغ اسلام کی جتنی خصوصیات تھیں، وہ شفقت ہو، وہ محبت ہو، مروت ہو، عفو ہو، وہ سب خصوصیات حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھی۔ اور جو آپ نے تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا اس کا طریقہ وہی تھا کہ گلی گلی جانا اور جہاں لوگوں کو دیکھنا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا۔ جو طائف کا ایک سخت مشکل دن تھا، حضرت میرا حسین نے اس دن کو 3 سال اس کی یاد منائی، 3 سال اسی طرح تبلیغ کرتے رہے، اسی طرح آپ پر آوازیں بھی کستی جا رہی اور اسی طرح آپ کو تکلیف اور صحبت تکلیف بھی دی جاتی رہی۔ پھر آپ نے اپنے شیخ سے روحانی موبائل کے ذریعے آپ نے ان سے عرض کی کہ حضور یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اب تم صرف جمعہ کے دن تبلیغ کیا کرو۔ اور جو دوسرا سید عارف صاحب نے فرمایا جو 3 لوگ ان کو قتل کرنے آئے تھے، تو یہ جو قتل کرنے آئے نابینا ہوئے، یہ بھی ہمیں اس ہجرت والے واقعے کو جو سراقہ بن مالک کا واقعہ تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور آپ کے بھائی تھے حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے پاس آئے تو کافی دیر بیٹھے رہے، شام کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے تو کچھ پکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج اللہ کا بہت فضل ہے، اس میں عجیب حکمت ہے حضور کہ اللہ کا بہت فضل ہے، تو یہ حضرات اس وقت کہتے ہیں جب گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس وقت ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو حضرت اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام پاک کی والدہ فرمایا کرتی جب فاقہ ہو کہ آج ہم بیٹا اللہ کے مہمان ہیں۔ جی، تو وہ اس نقطے کو سمجھے نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا تو بہت ہے تو دسترخوان لگائیں۔ تو اتنے میں باہر آواز آئی، تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ باہر جب تشریف لے گئے تو وہ ایک شخص تھا جو گرم تازہ کھانا، عمدہ کھانا لے کے آیا ہوا تھا، تو آپ نے آ کے رکھا، تو اس بھائی نے وہی پوچھا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ انا لک ھذا، تو آپ کے بھائی نے کہا انا لک ھذا، کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت زکریا نے جواب دیا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور یہ تمہاری دعوت ہے، میں تو سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں۔ یہ آپ کا زہد اور تقوی اتنا تھا۔ اور جو وہ بلونت کا آپ نے فرمایا تو وہ بھی وہی تھا کہ یمح اللہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، وہ عند ام الکتاب، وہ جو ام الکتاب میں ہے۔ وقت ہو گیا ہے کتاب الشفا سے نسخے کا۔ ناظرین کرام، یہ زیتون کا جو تیل ہے جی، اس کے فوائد ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل سے مالش کیا کرو۔ جو شخص زیتون کے تیل سے مالش کرتا ہے تو اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے محفوظ رکھو، کیونکہ مکڑی کا جالا فقر اور محتاجی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں گے جی، ہم سب مل کے، میرے مہمان بھی، ناظرین سامعین سب مل کے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اہل بیت اطہار کے تصدق، خلفائے راشدین صحابہ کرام کے تصدق، اولیاء امت کے تصدق، اللہ کریم ہم سے یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس کو دور فرما دے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔
اللہ کریم ہم سے مصائب کو دور کر دے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے مختلف وقتوں میں، اللہ کریم ان کو توفیق دے کہ وہ واپس سارا کچھ کر دیں جو انہوں نے لوٹا ہے۔ اللہ کریم اس ملک کے غریبوں کی مدد کرنے کی امراء کو توفیق عطا فرما، سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ کریم کرم فضل رحم فرما، جو لوگ اس بیماری سے فوت ہو گئے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرما، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اور پاکستان کی ان دشمنوں سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔